شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، دلوں کے بیت بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ایک انڈے کو لے کر اس کو صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ ایک انڈا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، آپ 3 انڈے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ گھر کے جتنے افراد ہیں ہر ایک کے نام کا آپ ایک انڈا بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور 3 انڈے بھی صدقہ کر سکتے ہیں ایک بندے کے۔ آپ ایسے کر لیں، آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں آپ اتنے انڈے لے لیں اور ان انڈوں کا آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان انڈوں کو آپ جانوروں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، ان انڈوں کو آپ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند ہے تو اسے دے دے، اگر کوئی ضرورت مند نہیں تو آپ ان انڈوں کو چیل کووں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی جو بھی مخلوق کی آپ مدد کریں گے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کسی کو دے کر کھائیں گے، چاہے وہ اللہ کی مخلوق انسانی ہو یا حیوانی ہو، اگر آپ دے کر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ رب کریم کے دیے ہوئے میں سے آپ کسی کو 10 روپے دیں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 70 روپے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کے مال اور دولت کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو دینے سے مال کم ہوتا ہے، تو یہ ان کی سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کسی کی مدد کرنا، کسی پر خرچ کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور دولت کھلوانے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، جسے آپ اگر اپنا لیں گے تو آپ کا مقدر، آپ کی تقدیر اور قسمت چمک سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے انڈے پر کرنا ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ رزق اور دولت میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں، نظر بد کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، نظر حسد کو اتارنے کے لیے کر سکتے ہیں، جادو جنات کے وار کو ختم کرنے کے لیے یا جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوئی رکا ہوا کام ہے تو وہ کام چل پڑے، یا اس کام میں جو بندش ہے، جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ دولت حاصل کرنے کا ایک بڑا انمول اور نایاب ذریعہ ہے، جس کے کرتے ہی ہی پیسہ آئے گا، رزق اور دولت میں برکت ہوگی، فراوانی ہوگی، وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی، اللہ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے دولت کے خزانے بھیجے گا اور اپنے خزانہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ دست غیب سے مدد حاصل کرنے کا یہ انمول راز ہے، جو آپ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، بشرط یہ کہ اس عمل کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ آسان سا عمل ہے اور زیادہ پیسوں والا عمل بھی نہیں، تھوڑے سے پیسوں کا عمل ہے، جس کے کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ملے گی اور دنیا کے مسائل بھی منٹوں میں حل ہوں گے۔ تو اس بابرکت عمل کو آپ نے کس دن کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اگر آپ نے کوئی بات مس کر دی تو عمل کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، دھیان اور توجہ کے ساتھ عمل کا طریقہ سمجھ لیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اور صبح کے وقت اس عمل کو آپ کریں گے تو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آپ نے اس عمل کو دن میں صرف 2 ٹائم کرنا ہے، ایک صبح کے ٹائم کرنا ہے، ایک نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ صبح کے ٹائم کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، صبح کے ٹائم کرنے سے زیادہ فائدے بھی ہوں گے، اور صبح کے وقت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ برستی ہیں، جسے ہم نور پیر کا ویلا کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی اس وقت بارش کی طرح رحمتیں برستی ہیں، نعمتیں برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں کے ہاتھ بندے کا رزق بھی بھیجتا ہے، دولت بھی بھیجتا ہے۔ بندے کے مقدر کا جو رزق ہوتا ہے نا، وہ اس وقت فرشتے تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو، بہتر یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کر لیں، یا پھر 7-8 بجے کے درمیان کر لیں، یعنی صبح کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جو چرند پرند
ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, وہ اس وقت اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر یہ عمل کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا, فائدے بھی دگنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں ان کے نام کا آپ 1 انڈا بھی لے سکتے ہیں, آپ 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے انڈے لے لیں, یا کوئی اپنے نام کا دینا چاہتا ہے یا اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پورے گھر کا ایک دفعہ یہ عمل ہو جائے گا, پورے گھر کے نام کا اگر آپ یہ عمل کر لیں گے, یہ کام پورے گھر کے نام کا ایک دفعہ ہو جائے گا تو سب کے مقدر اور نصیب چمک اٹھیں گے. تو آپ نے ہر کسی کے نام کا چاہے 1 انڈا لے لیں چاہے 3 انڈے لے لیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ان انڈوں کو لے کر آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے, پلیٹ میں انڈے رکھ لیں یا کسی اور چیز میں انڈے رکھ لیں, ٹرے وغیرہ میں انڈے رکھ لیں, تو آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. باوضو حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے, یہ دھیان رہے. سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یاد رکھیں درود ابراہیمی میں بڑی طاقت ہے, وسعت ہے, کشادگی ہے. درود ابراہیمی میں پریشانیوں کا حل ہے, مصیبتوں کا حل ہے, رزق اور دولت کا حل ہے, بندشوں کو ختم کرنے کا حل ہے. درود ابراہیمی ہر مسئلے کا حل ہے. تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ. جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سورت فلق پڑھنی ہے, اور سورت فلق آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد. جو اینڈ والی آیت مبارکہ ہے نا, ومن شر حاسد اذا حسد, اس آیت مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے. اسی ترتیب سے آپ نے سورت فلق کو بما بسم اللہ شریف کے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور آخری آیت کو بھی 3 مرتبہ دہرانا ہے. جب 3 مرتبہ سورت فلق پڑھ لیں تو پھر 3 مرتبہ ہی آپ نے سورت ناس پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس من الجنۃ والناس من الجنۃ والناس. یہ آخری جو آیت مبارکہ ہے نا, اسے بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے, اور اسی ترتیب سے بما بسم اللہ کے سورت ناس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ ہی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی ترتیب سے 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں, اور 3 مرتبہ ہی آپ نے سورت الکوثر پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ان شانئک ھو الابتر ان شانئک ھو الابتر. اسی ترتیب سے بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورت الکوثر کو بھی پڑھیں, آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. ان انڈوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے مولا کیا ہے, اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. اس میں جتنی ہماری غلطیاں ہیں زیر زبر کی شد مد کی انہیں معاف فرما کے اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. اور مولا اس عمل کو ہم نے رزق اور دولت میں برکت کے لیے, وسعت کے لیے, کشادگی کے لیے, پریشانیوں مصیبتوں حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے, دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے کیا ہے. اپنی حفاظت میں ہمیں رکھنا, اور مولا ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کر کے ہمارے ہر کام میں شامل حال ہونا, ہمارے ہر کام میں اپنی مدد کو شامل رکھنا. اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں جس طرح آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ کو دعا کرنی نہیں آتی تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگ لیں جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. آپ اللہ سے باتیں کر کے بھی مانگ سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے, انڈوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے, اور ان انڈوں کو آپ نے کیا کرنا ہے, ان انڈوں کو آپ نے سائڈ سے تھوڑا سا کریک کرنا ہے, یعنی تھوڑا سا آپ نے توڑ دینا ہے, اور ان انڈوں کو توڑ کر آپ نے کسی کٹوری میں رکھ لینا ہے, کسی پلیٹ میں رکھ لیں, کسی ٹرے میں رکھ لیں, اور آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دینا ہے. وہاں سے چرند پرند کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے اگر 6 انڈے لیے ہیں, 3 انڈے آپ اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں, 3 انڈے آپ کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ کیڑے مکوڑے بھی کھا سکیں, چرند پرند بھی کھا سکیں, اور آپ کے لیے دعائیں کریں. اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی کھلی جگہ نہیں تو آپ سارے انڈے اپنے چھت پہ رکھ سکتے ہیں, اور سارے انڈوں کو آپ نے تھوڑا سا
سا توڑ لینا ہے، کیونکہ جب توڑ کر آپ انڈے رکھیں گے تو جو چرند پرند ہوں گے، چیل کوے ہوں گے، ان کو ان انڈوں کی خوشبو جائے گی، اور جب وہ اس کی خوشبو محسوس کریں گے تو وہ آ کر اسے کھا لیں گے، اور جو ہی کوے، چیل، چڑیاں جو بھی ہے یہ انڈے کھانا شروع ہوں گی یا انڈے کھا لیں گی تو آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، برکت ہوگی، وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کھلی جگہ پہ رکھنا ہے تو پھر بھی انڈوں کو تھوڑا سا توڑ کر رکھیں تاکہ کیڑے مکوڑے آسانی سے کھا سکیں۔ سارے انڈے کو آپ نے توڑ کر نہیں رکھنا، سارے انڈے کو آپ نے اگر توڑ دیا تو وہ ضائع ہوگا، اور اگر آپ نے کسی پیالی میں، کسی کٹوری میں رکھنا ہے نا تو پھر آپ سارے انڈے بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی ٹرے میں رکھنا ہے اور ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ ہم رکھ دیں تو تھوڑا سا بس انڈے کو توڑ کر اسی جگہ پہ رکھ دیں، چرند پرند بھی کھائیں گے، کیڑے مکوڑے بھی کھائیں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے، ہمیں بھی دعائیں دیں گے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو آپ آج کے دن بھی کر سکتے ہیں، روزانہ کر لیں، ہفتے میں 3 دن کر لیں، ہفتے میں 2 دن کر لیں، ہفتے میں 1 دن کر لیں، بھائی جتنے دن آپ کا دل کرتا ہے اتنے دن آپ یہ عمل کر لیں۔ جو ہی آپ یہ عمل کریں گے، یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رزق اور دولت کے بند دروازے کھول دے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ سنبھال نہ سکیں گے۔ اس عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔